امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 6730 اس کو ذکر کیا اور فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارے بعد ہمارا کوئی وارث نہیں۔ دوسری دلیل حدیث نمبر 6727 یہ بھی یہی ہے کہ ہمارے بعد ہمارا کوئی وارث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تیسری دلیل 6728 فرمایا ہمارے بعد ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ تینوں بخاری کے اندر موجود۔ چوتھی دلیل سنن البیہقی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے 13117، اگر میں اپنے مال میں سے ایک اشرفی بھی چھوڑ کر جاؤں وہ میرا مال امت پر صدقہ۔ یہ سنن البیہقی کے اندر ہے۔ پانچویں حدیث سنت مسند احمد کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارا معاملہ باقی لوگوں سے الگ ہے، ہم جو مال چھوڑ جاتے ہیں وہ سارا کا سارا امت پر صدقہ، اس میں سے کوئی کسی کا وارث نہیں بنتا۔ اصول کافی جلد نمبر 1 32 صفحہ نمبر پر یہی حدیث موجود ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بندہ بھی علم حاصل کرے وہ نبی کا وارث بن جاتا ہے۔ عالموں کو ملتی ہے وراثت نبی کی، جائیداد، دولت، مال، کچھ بھی نہیں ملتا۔ جو بندہ بھی علم حاصل کرے گا وہ نبی کا وارث بن جائے گا۔ ایک دوسری کتاب احتجاج تبرسی، اس کے اندر بھی موجود ہے صفحہ نمبر 4 پر، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں، ہماری وراثت دولت میں نہیں چلتی۔ میں نے آپ کے سامنے 5 دلیلیں پیش کر دی، آپ کے سامنے ذکر کروں، یہ دلیلیں آپ نے ذہن میں رکھیں۔ کہتے ہیں انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ان کی وراثت علم ہوتی ہے، یعنی وراثت علمی ہوتی ہے، وراثت مالی نہیں ہوتی، یہ ہمارا دعویٰ ہے مسلمانوں کا۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے یارثنی ویارث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ حضرت زکریا بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے جن کو وہ مانگ رہے ہیں حضرت یحییٰ بھی نبی ہیں، اور ہم کہتے ہیں انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، یہ کیا ادھر یارث کا لفظ ہے، اعتراض۔ دوسری دلیل ہے وارث سلیمان داؤد، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے، تم کہتے ہو وارث نہیں ہوتے، حضرت سلیمان بھی نبی ہیں، داؤد بھی نبی ہیں، حضرت داؤد کے وارث بنے سلیمان، یہ ان کے دلائل ہیں۔ اب جواب سنیں، ہم کہتے ہیں یہاں پر جو وراثت ہے یہ وراثت مالی نہیں ہے، یہ وراثت علمی ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت داؤد کا ایک بیٹا نہیں تھا، حضرت داؤد کا ایک بیٹا نہیں تھا، حضرت داؤد کے 19 بیٹے تھے، لیکن ذکر ایک بیٹے کا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بیٹا نبی ہے، تو معلوم ہوتا ہے یہاں پر وراثت نبویہ اور علمیہ مراد ہے، وراثت مالی مراد نہیں ہے۔ اگر دوسری وراثت ہوتی نا مالی تو پھر 19 بیٹوں کا تذکرہ ہوتا، اور یہ تفسیر قرطبی نے بھی لکھا اور تفسیر مدارک نے بھی لکھا کہ حضرت داؤد کے 19 بیٹے تھے، باقی 18 بیٹے جو وارث نہیں بنے، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس نبوت کا علم نہیں تھا۔ حضرت سلیمان اس لیے وارث بنے کیونکہ وہ نبی بنے، تو معلوم ہوتا ہے یہاں سے وراثت علمی مراد ہے، مالی نہیں ہے۔ دوسری آیت یارثنی ویارث من آل یعقوب، ہم اس جگہ پر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو وراثت مراد ہے وہ وراثت علمی مراد ہے، مالی مراد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زکریا نے 2 جملے فرمائے، میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ میرا وارث بنے گا کیونکہ وہ نبی ہوگا، اور آل یعقوب کا بھی وارث اسی لیے بنے گا کیونکہ وہ نبی ہوگا، ورنہ آپ مجھے بتائیں جو پردادے اور اوپر کی جو پیڑھیاں ہوتی ہیں ان کا وارث پوتا نہیں بنتا، ان کا بیٹا بنتا ہے۔ تو آل یعقوب کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ وراثت علمی مراد ہے، مالی مراد نہیں ہے۔ اب کیا قرآن کریم کے اندر صرف وراثت مالی درہم دینار کے لیے وراثت کا لفظ بولا گیا ہے یا علمی وراثت کا بھی بولا، علمی وراثت کا بھی بولا گیا؟ یہ سوال ہے۔ میں آپ کو 3 آیات دکھاؤں گا کہ جہاں پر وراثت مالی مراد نہیں ہے، وراثت علمی مراد ہے۔ پہلی آیت سورہ آراف آیت نمبر 169، خلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، پھر ان لوگوں کے بعد کچھ دوسرے لوگ ایسے ہوئے جو کتاب کے وارث بنے۔ کتاب علم ہوتا ہے یا مال ہوتا ہے؟ تو یہاں پر وارث کا لفظ علم کے لیے بولا گیا، وراثت علمی مراد ہے۔ دوسری دلیل، دوسری آیت سورہ فاطر آیت نمبر 32 کے اندر اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا، کتاب کا۔ تو کتاب علمی ہے یا مالی ہے؟ کتاب تو علم ہوتا ہے، یہ تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو رہا ہے کہ انبیاء کی وراثت مالی نہیں ہوتی، علمی وراثت۔ تیسری دلیل سورہ شورى آیت نمبر 14 فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر وہ لوگ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا،
تو کتاب علمی وراثت ہے، مالی وراثت نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے یارثنی و یارث من آل یعقوب اور ووارث سلیمان و داود، اس سے مراد مالی وراثت زمین جائیداد نہیں ہے بلکہ علمی مراد۔ حدیث میں بھی وراثت سے مراد علمی وراثت لی گئی ہے یا صرف مالی وراثت ہی ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی حدیث 223 فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے ان کانوں کے ساتھ سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اگر ہم ایک درہم اور ایک دینار بھی چھوڑ جائیں تو وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر آ گیا۔ دوسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں گئے، لوگ اس طرح خرید و فروخت کر رہے تھے، فرمایا لوگوں مسجد میں نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم ادھر اپنے خرید و فروخت کر رہے ہو۔ لوگ بھاگے مسجد میں، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں پایا، واپس آئے تو فرمایا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ہم نے تو ادھر کچھ بھی نہیں پایا، کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی۔ فرمایا ادھر تم نے کیا پایا؟ لوگ کہنے لگے ہم نے پایا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ آپس میں مسائل کا تکرار کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ھذا وراثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن، یہ مسائل کا تذکرہ کرنا، یہ نمازیں پڑھنا، یہی تو انبیاء کی وراثت ہے۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہو گیا۔ جی ادھر بات تھوڑی اور توجہ کرنے کی ہے۔ سوال یہ ہے، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئیں اور فرمایا کہ اپنے بابا کی وراثت چاہتی ہوں، آگے سے سیدنا صدیق اکبر نے کیا جواب دیا کہ لا نورث ولا نورث، میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ اپنے پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ وہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے۔ اشکال یہ کیا جاتا ہے صدیق اکبر کی شان پر کہ یہ حدیث سیدنا صدیق اکبر نے اپنی طرف کے گھڑ کر سنا دی تھی، اسی وقت حدیث تھی نہیں، یہ سوال کیا جاتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر۔ اس طرح نہیں ہوتا، حقیقت کی زندگی گزارے، حقیقت سے نظریں مت چرائیے گا۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 435 اور 436، ہم آپ کو اس میں بتائیں گے کہ صرف صدیق اکبر نے اس روایت کو نقل نہیں کیا، اور بھی بہت سارے صحابہ نے کیا، اور وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، انہوں نے نقل کیا۔ سنیں جی کس طرح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں، حضرت عثمان بھی عشرہ مبشرہ میں، عبد الرحمن بن عوف بھی عشرہ مبشرہ میں، حضرت زبیر بھی عشرہ مبشرہ میں، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی اور حضرت عباس، یہ 6 صحابہ کے میں نے نام لیے، جن میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں، حضرت عباس نہیں ہے، باقی 5 عشرہ مبشرہ میں سے یہ تشریف لائے 6 بندے۔ حضرت علی اور حضرت عباس کو حضرت عمر نے باغ فدق حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وفات کے بعد ان کو دے دیا تھا، اس لحاظ سے کہ تم اس کو اپنا خرچہ چلاؤ، ملکیت نہیں، خرچہ چلاؤ، اس کا اپنے انتظامات حل کرو۔ حضرت علی اور حضرت عباس کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور آ کر کہنے لگے حضرت عباس اقضی بینی و بین ھذا، اے امیر المومنین حضرت عمر میرے اور حضرت علی کے درمیان فیصلہ کیجئے گا۔ عمر نے آگے جو جواب دیا وہ آپ نے سننا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، پہلے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے جو 4 صحابہ تھے، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد اور حضرت زبیر، فرمایا مجھے بتاؤ کیا تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جملہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقۃ، ہم انبیاء کی جماعت ہیں اور ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ سارا کا سارا امت پر صدقہ ہوتا ہے، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے۔ کیا تم نے یہ جملہ کہتے ہوئے نبی علیہ السلام کو نہیں سنا؟ آگے سے جماعت کہتی قد قال ذلک، بالکل ہم نے یہ جملہ کہتے ہوئے نبی علیہ السلام کو سنا ہے۔ اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صدیق اکبر نے یہ روایت اپنے پاس سے نہیں سنائی بلکہ ان صحابہ نے بھی سنی۔ اگلی بات اس سے بھی حیران کن ہے، پھر حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا مجھے بتاؤ کیا تم نے یہ بات میرے نبی سے نہیں سنی؟ حضرت علی اور حضرت عباس نے فرمایا اے امیر المومنین قد قال ذلک، ہم نے یہ بات نبی علیہ السلام سے سنی ہے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے پاس سے یہ حدیث نہیں سنائی۔ اب ایک اشکال اور ایک سوال رہ گیا، وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئیں، انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے چھوڑا ہے وہ امت پر صدقہ ہے، اب مجھے آپ بتائیں صدقہ آل رسول پر جائز ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام پر
جائز نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو باغ فدق تھا نا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے تھے، اسی باغ فدق میں سے ازواج مطہرات کا خرچہ بھی پورا ہوتا تھا، اور اسی باغ فدق میں حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کا خرچہ بھی پورا ہوتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب باغ فدق صدقہ تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مال چھوڑا وہ صدقہ تھا، پھر اس میں سے ازواج مطہرات اور آل رسول کے خرچے کیوں پورے کیے جائیں جبکہ ان پر تو صدقہ جائز ہی نہیں ہے؟ سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ جواب یہ ہے کہ جو آل رسول پر صدقہ حرام ہے نا، وہ صدقہ واجبی ہے، زکوٰۃ، عشر، یہ صدقہ واجبی ہوتا ہے۔ جو دوسرا صدقہ ہوتا ہے وہ ان پر حرام نہیں ہے۔ یہ دوسرا صدقہ تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منتقل ہو کر آیا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ صدقہ جو ہوتا ہے نا، زکوٰۃ کا، عشر کا یا دوسرا، یہ مال کو پاک کرتا ہے، مال کو پاک کرتا ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس 100 روپے ہے نا، اس میں سے وہ 2.5 روپے زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ پچھلا 100 اس کا پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو صدقہ آتا ہے وہ تو میل کچیل نہیں ہوتی۔ باقی جو صدقہ لوگ دیتے ہیں نا، یہ میل کچیل ہوتی ہے، یہ میل کچیل نکل جائے تو پچھلا مال پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو کوئی گناہ ہی نہیں تھے، انہوں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اس لیے جو ان کا صدقہ اپنی اولاد پر ہوگا وہ حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ یہ بھی